ہسپتال کے سب سے سینئر اور مغرور ڈاکٹر نے ایک لاوارث بھکاری کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے اپنے عملے کو اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کا سخت حکم دے دیا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بھکاری خاموشی سے مڑا اور ڈاکٹر کی میز پر ایک پرانی خون کے دھبے لگی پرچی رکھ گیا۔ ڈاکٹر نے حقارت سے وہ پرچی دیکھی، مگر اس پر لکھا نام اور دستخط پڑھ کر وہ وہیں کرسی پر گر پڑا، کیونکہ شہر کے بیچوں بیچ واقع وہ ہسپتال کسی عالی شان محل یا کسی قدیم قلعے سے کم نہیں تھا، جس کی فلک بوس عمارت اور چمکتی ہوئی شیشے کی دیواریں دور سے ہی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھیں، اور جس کا رعب پورے شہر پر طاری رہتا تھا۔ یہ کوئی عام ہسپتال نہیں تھا، بلکہ تکبر، عمارت اور بے حسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا، جس کی بنیادوں میں انسانی ہمدردی کی بجائے لالچ اور صرف دولت اکٹھی کرنے کی ہوس بھری ہوئی تھی۔ اس ہسپتال کی راہداریوں میں ہر وقت ایک عجیب سی خاموشی اور خوف طاری رہتا تھا، کیونکہ یہاں غریبوں اور مفلسوں کے داخلے پر مکمل پابندی تھی۔ اس ہسپتال کا سب سے مشہور اور نامور شخص ڈاکٹر صارم تھا، جس کی ڈاکٹری کی مہارت اور آپریٹ کے پرچے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صارم کے ہاتھوں میں بے شک شفا تھی، لیکن اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی پتھر سے کم نہیں تھا، جس میں رحم، محبت یا انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر صارم کا ماننا تھا کہ اس کا قیمتی وقت اور اس کی بے مثال مہارت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو اس کی منہ مانگی اور بھاری بھرکم فیس ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ غریبوں، لاچاروں اور بے بس لوگوں کے لیے اس کے دل اور اس کے ہسپتال کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ ڈاکٹر صارم کی زندگی کا واحد مقصد بے پناہ دولت اکٹھا کرنا اور معاشرے کے اعلیٰ ترین اور امیر ترین طبقے میں اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنا تھا۔ اس کے ہسپتال کے چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش پر چلتے ہوئے عام مریضوں کو بھی اپنے قدموں کی آہٹ سے ڈر محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہاں کا ماحول انتہائی سخت اور بے حس تھا۔ ہسپتال کی عمارت کی دنیا میں مہنگے ترین پتھر اور نایاب لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، تاکہ جو بھی اس کے اندر قدم رکھے وہ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائے۔ ہسپتال کے اندرونی حصوں میں ہر جگہ مہنگے اور نایاب پودے رکھے گئے تھے، اور فضا میں ہمیشہ ایک انتہائی مسحور کن اور مہنگی خوشبو رچی رہتی تھی، جو دواؤں کی بو کو مکمل طور پر دبا دیتی تھی۔ ڈاکٹر صارم کا ذاتی دفتر ہسپتال کی سب سے بالائی منزل پر واقع تھا، جہاں سے وہ پورے شہر کو یوں حقارت سے دیکھتا تھا جیسے وہ اس شہر کا اکلوتا بادشاہ ہو اور باقی تمام انسان اس کی غلام رعایا ہو۔ اس دفتر کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے گئے تھے۔ کمرے میں رکھے ہوئے قیمتی اور آرام دہ صوفے، چھت سے لٹکتا ہوا غیر ملکی اور چمکدار فانوس، اور دیواروں پر لگی ہوئی نایاب اور مہنگی تصاویر اس کی عمارت اور تکبر کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ جب وہ اپنی آرامدہ اور گھومنے والی کرسی پر بیٹھتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور رعونت چھا جاتی۔ وہ غریب مریضوں کو اتنی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اگر کوئی مفلس انسان غلطی سے اس کے ہسپتال کے دروازے پر آ بھی جاتا تو وہ اپنے محافظوں کو حکم دیتا کہ اسے کیڑے مکوڑوں کی طرح دھتکار کر ہسپتال کی حدود سے باہر پھینک دیا جائے، اور اس بات کی سختی سے تاکید کی جائے کہ ہسپتال کے احاطے کے قریب کوئی غریب یا لاچار شخص کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صارم کا لباس ہمیشہ قیمتی اور صاف ستھرا ہوتا تھا،
اس کے جوتوں کی چمک سے لے کر اس کے لباس کی سلوٹوں تک ہر چیز اس کی نفاست اور غرور کی گواہی دیتی تھی۔ وہ اپنے ہسپتال کے عملے کے ساتھ بھی انتہائی درستی اور رعونت سے پیش آتا تھا، اور کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر سارم کے کسی حکم کی عدولی کر سکے یا اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے۔ ہسپتال کا ہر ملازم اس کے غصے سے کانپتا تھا، کیونکہ وہ معمولی سی غلطی پر بھی لوگوں کو نوکری سے نکال دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سارم کا یہ غرور اس کے رگ و پے میں اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ وہ خود کو خدا کے بعد سب سے بڑی طاقت سمجھنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کسی کی بھی جان بچا سکتا ہے اور کسی کو بھی موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ پیسوں کی چمک نے اس کی آنکھوں پر ایسی دبیس پٹی باندھ دی تھی کہ اسے درد سے کراہتے ہوئے انسانوں میں صرف نوٹوں کی گڈیاں نظر آتی تھیں۔ اسے کسی کی آہو بکا، کسی کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور کسی کی مجبوری سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑی طاقت صرف اور صرف پیسہ تھا، جس کی بدولت اس نے یہ ساری سلطنت کھڑی کی تھی۔ ایک روز سردیوں کی ایک انتہائی یخبستہ اور طوفانی شام تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے آج سارا شہر کسی شدید آفت کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تیز اور برفیلی ہوائیں ہڈیوں کے اندر تک گھس رہی تھیں، اور درختوں کی شاخیں ان ہواؤں کے زور سے ٹوٹنے کے قریب تھیں۔ ہسپتال کے اندر کا ماحول حسب معمول انتہائی گرم اور آرام دہ تھا۔ جدید طرز کے ہیٹر چل رہے تھے، اور ہسپتال کا عملہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ امراء اور دولت مند مریض نرم اور گرم بستروں پر لیٹے ہوئے بہترین سہولیات کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ڈاکٹر سارم اپنے پرتعیش دفتر میں بیٹھا گرم کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کچھ اہم کاغذات کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی کرسی کے پیچھے لگی ہوئی بڑی سی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، اور وہ شیشے کے اس پار چلنے والے طوفان کو دیکھ کر اپنے محفوظ اور گرم قلعے پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی ہمدردی نہیں تھی کہ باہر سڑکوں پر کتنے ہی بے گھر اور غریب لوگ اس طوفانی رات میں ٹھٹھر رہے ہوں گے، لیکن اس پرتعیش ماحول کے بالکل برعکس ہسپتال کے بیرونی دروازے پر ایک انتہائی دل خراش، کرب ناک اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا منظر بپا تھا۔ تیز اور برفیلی ہواؤں کے بیچ ایک انتہائی بوڑھا، کمزور اور لاغر شخص ہسپتال کے مرکزی دروازے کی طرف لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ یہ شخص ایک بھکاری تھا جس کے جسم پر موجود کپڑے اس قدر پھٹے پرانے اور بوسیدہ تھے کہ وہ اس کے کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے جسم کو سردی سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام تھے۔ اس بھکاری کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور ان پر مٹی اور کیچڑ کے نشانات نمایاں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میلوں کا سفر پیدل طے کر کے گلیوں کی خاک چھانتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اس بھکاری کے سر اور ماتھے سے زیادہ خون بہہ رہا تھا، جو اس کے چہرے کی گہری جھریوں سے ہوتا ہوا اس کی الجھی ہوئی سفید داڑھی اور پھر اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید حادثے کا شکار ہوا ہو، یا کسی نے اسے بے دردی سے مارا پیٹا ہو۔ خون اور کیچڑ نے مل کر اس کے چہرے کو ایک انتہائی دردناک شکل دے دی تھی۔ اس کے قدموں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ وہ بار بار گرنے کے قریب ہوتا،
لیکن پھر کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لیتا اور اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھتا رہتا۔ تیز ہوا کے جھونکے اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی ضد اور لگن تھی جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس بھکاری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی، ایک گہرا دکھ اور بے بسی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہسپتال کے اندر جانے کے لیے اس قدر بضد تھا جیسے اس کی زندگی کا آخری مقصد ہی اس عمارت کے اندر داخل ہونا ہو۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے چمکدار اور شیشے والے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا، وہاں موجود ہٹے کٹے اور خوبرو محافظوں نے اسے سختی سے روک لیا۔ محافظوں نے اس کے غلیظ اور خون میں لتھڑے ہوئے حلیے کو دیکھ کر انتہائی حقارت سے اپنے چہرے بگاڑے اور اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ ایک محافظ نے انتہائی کرخت اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی خیراتی ادارہ یا یتیم خانہ نہیں ہے، بلکہ شہر کا سب سے مہنگا اور بڑا ہسپتال ہے، اس لیے وہ فوراً یہاں سے دفع ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ اندر موجود ڈاکٹروں اور مالکان کا غصہ بھڑکائے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن وہ بوڑھا بھکاری نہ تو کچھ بولا اور نہ ہی اس نے وہاں سے جانے کی کوئی کوشش کی۔ وہ بس اپنی زخمی اور خون آلود آنکھوں سے ہسپتال کے اندر کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی یہ حالت چیخ چیخ کر مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ان محافظوں کے دل اس ہسپتال کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ محافظوں نے جب دیکھا کہ وہ بھکاری وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا اور ان کی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، انہوں نے اسے مزید زور سے دھکا دیا، جس کے نتیجے میں وہ لاغر اور کمزور بھکاری ہسپتال کے باہر موجود ٹھنڈے اور سخت فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ فرش پر گرنے سے اس کے زخموں سے مزید خون بہنے لگا اور سردی کی شدت اور چوٹ کی تکلیف سے اس کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ اس کی کوہنیاں چھل گئیں اور اس کے ماتھے کا زخم مزید گہرا ہو گیا، لیکن اس بھکاری کے اندر جانے کی کیسی عجیب تڑپ اور جنون تھا کہ وہ فرش پر گرنے کے باوجود ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار اس نے محافظوں کی پرواہ کیے بغیر ہسپتال کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پرعزم اور گہری خاموشی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے ان سخت دل اور ظالم محافظوں کو بھی حیرت اور سکتے میں ڈال دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس لاغر جسم میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ ان کے دھکے کھانے کے بعد بھی سیدھا کھڑا ہے۔ اسی دوران ہسپتال کا ایک نچلے درجے کا ملازم باہر نکلا اور اس نے محافظوں کی توجہ چند لمحوں کے لیے اپنی طرف کھینچ لی۔ محافظ اس ملازم سے بات کرنے میں مصروف ہوئے اور یہی وہ واحد لمحہ تھا جب وہ زخمی اور خون میں لتھڑا ہوا بھکاری اپنی تمام تر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے ہسپتال کے شیشے والے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہسپتال کے اندر کا چمکتا ہوا اور جراثیم سے مکمل پاک ماحول اس بھکاری کے غلیظ اور خون آلود حلیے سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے جوتوں سے ٹپکنے والا کیچڑ اور اس کے جسم سے گرنے والے خون کے سرخ قطرے ہسپتال کے انتہائی صاف شفاف اور چمکدار سنگ مرمر کے فرش پر بدنما مٹیالے
اور سرخ نشانات چھوڑ رہے تھے۔ ہسپتال کی استقبالیہ پر موجود عملہ اور وہاں بیٹھے ہوئے چند امیر اور نفیس مریض اس بھیانک اور غلیظ منظر کو دیکھ کر اپنی ناک پر رومال رکھنے لگے، خوف اور شدید کراہت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نرسوں اور دیگر عملے نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا کہ اس گندے، بدبودار اور خون آلود بھکاری کو فوراً ہسپتال سے باہر نکالا جائے، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر سارم اسے دیکھ لے اور سب کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں۔ لیکن وہ بھکاری کسی کی پرواہ کیے بغیر کسی روبوٹ یا مشین کی طرح سیدھا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے کسی نرس کی چیخ و پکار، کسی محافظ کی دوڑ دھوپ یا کسی امیر مریض کی حقارت بھری نظروں سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا رخ سیدھا ہسپتال کے خود کار زینے کی طرف تھا، جو بلائی منزل کی طرف جاتا تھا، جہاں اس مغرور ڈاکٹر سارم کا دفتر تھا۔ محافظ جو اب ہوش میں آ چکے تھے اور اپنی غفلت پر پچھتا رہے تھے، وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس بھکاری کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہسپتال کے اندر موجود لوگوں کے ہجوم اور اچانک مچ جانے والی افراتفری کی وجہ سے وہ بروقت اس تک نہ پہنچ سکے اور بھکاری لفٹ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھ سے بالائی منزل کا بٹن دبا دیا، لفٹ کے چمکدار دروازے بند ہو گئے اور وہ بھکاری تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگا۔ لفٹ کے اندر موجود شیشوں میں اس کا اپنا خون آلود اور تھکا ہارا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف دروازے پر ٹکی تھیں۔ بالائی منزل پر مکمل خاموشی اور ایک پر اسرار سا سکون تھا۔ یہ وہ منزل تھی جہاں صرف انتہائی خاص اور بہت زیادہ فیس دینے والے امراء کو ہی آنے کی اجازت تھی، اور جہاں کی فضا میں ہمہ وقت ایک رعب اور دبدبہ قائم رہتا تھا۔ ڈاکٹر سارم اپنے دفتر میں بیٹھا اپنی کامیابیوں، اپنی دولت اور اپنے بے پناہ غرور میں گم تھا کہ اچانک اس کے دفتر کا بھاری اور قیمتی دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ ڈاکٹر سارم نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی پیشگی اجازت کے بغیر اس کے دفتر کی حدود میں قدم رکھے۔ لیکن دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر ڈاکٹر سارم کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اس کے سامنے وہی بوڑھا، غلاغر، پھٹے پرانے کپڑوں والا اور خون میں لتھڑا ہوا بھکاری کھڑا تھا، جس کے قدموں سے بہنے والا خون اور کیچڑ ڈاکٹر سارم کے دفتر کے انتہائی قیمتی، نرم اور درآمد شدہ قالین کو بید ردی سے گندا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سارم غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کا رنگ غصے کی زیادتی سے سرخ انگارا ہو گیا اور وہ اپنی آرام دہ کرسی سے ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن اور ماتھے کی رگیں تن گئیں اور اس نے اپنی پوری طاقت سے چیختے ہوئے ہسپتال کے عملے اور محافظوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس غلیظ، گندے اور لاوارث بھکاری کو اس کے ذاتی اور مقدس دفتر تک پہنچنے دیا۔ ڈاکٹر سارم کی گرجدار اور وحشتناک آواز سے پورا کوریڈور گونج اٹھا۔ اس نے نہایت حقارت اور نفرت بھرے لہجے میں اس بھکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی شدید تذلیل کی اور کہا کہ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اپنے ناپاک اور گندے قدم اس کے دفتر میں رکھے، جہاں شہر کے بڑے بڑے افسران بھی سر کو جھکا کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر سارم مسلسل چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی اس بدبودار اور غلیظ انسان کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، اور اسے ابھی کے ابھی اٹھا کر ہسپتال کے باہر کچرے کے ڈھیر پر کتوں کی طرف پھینک دیا جائے۔
وہ بھکاری جس کے ماتھے سے خون بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا اور جس کا پورا کمزور جسم سردی اور اندرونی تکلیف سے بری طرح کانپ رہا تھا، وہ ڈاکٹر سارم کی اس قدر تذلیل اور ظالمانہ رویے کے باوجود بالکل خاموش اور بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے نہ تو کوئی منت سماجت کی اور نہ ہی درد سے کراہنے کی کوئی آواز نکالی اور نہ ہی علاج کے لیے کوئی بھیک مانگی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا وقار، ایک گہرا دکھ اور ایک ایسی پر اسراریت چھپی ہوئی تھی جو ڈاکٹر سارم جیسے مغرور اور پتھر دل انسان کی سمجھ اور سوچ سے بہت بالا تر تھی۔ ڈاکٹر سارم جتنا زیادہ چیخ رہا تھا اور جتنا زیادہ اپنے تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ بھکاری اتنا ہی پرسکون اور خاموش تھا۔ یہ پر اصرار خاموشی ڈاکٹر سارم کو مزید مشتعل کر رہی تھی اور اس کے غرور کو چیلنج کر رہی تھی۔ وہ اپنے میز پر رکھے انٹرکام کی طرف تیزی سے بڑھا تاکہ سیکیورٹی کو سختی سے طلب کر سکے اور اس بھکاری کو گھسیٹ کر باہر نکالے، لیکن بالکل اسی لمحے اس بھکاری نے انتہائی آہستگی اور شدید جسمانی تکلیف کے ساتھ اپنا کانپتا ہوا اور خون میں لتھڑا ہوا دایاں ہاتھ اپنی پھٹی ہوئی قمیض کی جیب میں ڈالا۔ اس کی یہ حرکت اس قدر دھیمی اور تکلیف دہ تھی جیسے اس کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہو اور وہ صرف اپنی قوت ارادی کے سہارے کھڑا ہو۔ ڈاکٹر سارم ایک لمحے کے لیے رکا اور انتہائی کراہت اور شک کی نگاہ سے اس بھکاری کی اس حرکت کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی ہتھیار نکالنے لگا ہے یا پھر بھیک مانگنے کے لیے کوئی کشکول پیش کرے گا۔ بھکاری نے اپنی جیب سے ایک انتہائی پرانی مڑی توڑی بوسیدہ اور خون کے گہرے داغوں سے بھری ہوئی ایک پرچی نکالی۔ اس کا ہاتھ اس قدر کانپ رہا تھا کہ وہ خون آلود پرچی اس کی گرفت سے چھوٹ کر گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے اور کیچڑ سے بھرے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر سارم کی شیشے کی چمکدار اور مہنگی ترین میز کی طرف چند قدم مزید بڑھائے۔ ڈاکٹر سارم انتہائی حقارت سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا تاکہ اس بھکاری کے گندے کپڑے، اس کی بدبو یا اس کے جسم سے گرنے والا خون کا کوئی قطرہ اسے چھو بھی نہ جائے۔ بھکاری نے وہ مڑی توڑی اور خون آلود پرچی انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سی اداسی کے ساتھ ڈاکٹر سارم کی اس قیمتی میز کے بالکل درمیان میں رکھ دی۔ اس نے ایک بار بھی ڈاکٹر سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کوئی ایک بھی لفظ ادا ہوا۔ پرچی کو میز پر رکھنے کے بعد وہ بھکاری اسی پر اصرار خاموشی اور گہرے دکھ کے ساتھ مڑا اور اپنے انہی لڑکھڑاتے ہوئے اور کمزور قدموں کے ساتھ اس پرتعیش دفتر کے دروازے سے باہر نکل گیا اور کوریڈور کی خاموشی میں گم ہو گیا۔ ڈاکٹر سارم اپنے پرتعیش اور شاندار دفتر کے وسط میں کھڑا اس بوڑھے، لاغر اور خون میں لتھڑے ہوئے بھکاری کو اپنے بھاری دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا اور نامور ڈاکٹر تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر اور بااثر لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، اور آج ایک معمولی گندے اور غلیظ بھکاری نے اس کے دفتر میں گھس کر اس کی شدید توہین کی تھی۔ ڈاکٹر سارم نے اپنے دانت پیسے اور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اپنے محافظوں کو بلائے اور اس بھکاری کو ہسپتال کی عمارت سے باہر سڑک پر اتنی بری طرح پھینکوائے کہ وہ دوبارہ کبھی اس راستے کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ دفتر کا بھاری دروازہ بند ہونے کے بعد بھی کمرے میں اس بھکاری کے خون اور پسینے کی ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو ڈاکٹر سارم کے نتنوں سے ٹکرا کر اسے مزید مشتعل کر رہی تھی۔
اس نے حقارت سے اپنے قیمتی جوتوں کے نیچے اس کیچڑ اور خون کے دھبوں کو دیکھا جو وہ بھکاری اپنے قدموں کے ساتھ اس کے انتہائی مہنگے اور نرم قالین پر چھوڑ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر سارم کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح شدید غصے اور طیش کے عالم میں کھڑا رہا، اور پھر اس کی نظر اپنی اس چمکدار اور شیشے کی میز پر پڑی جہاں وہ بھکاری ایک پرانی مڑی توڑی اور خون سے لتڑی ہوئی پرچی رکھ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر سارم کے چہرے پر ایک شدید کراہت اور نفرت کا تاثر ابھر آیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس گندے کاغذ پر کسی سستی سی دوائی کا نام لکھا ہوگا، یا پھر علاج کے لیے پیسوں کی بھیک مانگی گئی ہوگی۔ اس کا پہلا خیال یہی تھا کہ وہ اس گندی پرچی کو ہاتھ لگائے بغیر ہی میز پر رکھی ہوئی کوڑے دان کی ٹوکری میں پھینک دے گا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس خون آلود کاغذ کو چھونے سے اس کے صاف ستھرے اور جراثیم سے پاک ہاتھ گندے ہو جائیں گے اور اس کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن اور بے تحاشا تجسس پیدا ہوا۔ وہ بھکاری جس نے نہ تو کوئی بات کی، نہ کوئی بھیک مانگی، اور نہ ہی اس کے غصے اور گالیوں کا کوئی جواب دیا، وہ آخر اتنی خاموشی سے یہ پرچی یہاں کیوں چھوڑ گیا تھا؟ ڈاکٹر سارم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اپنی میز کے قریب پہنچا۔ اس کی نظریں اس مڑی توڑی پرچی پر جمی ہوئی تھیں جو میز کے بالکل درمیان میں رکھی تھی۔ اس پرچی کے کناروں پر خون کے تازہ سرخ دھبے تھے جو میز کے شیشے پر بھی لگ چکے تھے اور ایک عجیب سی وحشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سارم نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک انتہائی قیمتی اور صاف ستھرا ریشمی رومال نکالا اور اس رومال کی مدد سے اس پرچی کو انتہائی احتیاط اور کراہت کے ساتھ اٹھایا تاکہ اس کا ہاتھ براہ راست اس گندے اور غلیظ کاغذ کو نہ چھو سکے۔ پرچی کافی پرانی لگ رہی تھی، جیسے اسے سالوں سے کسی نے بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہو، اور بار بار تہہ کرنے کی وجہ سے اس کے کنارے بری طرح پھٹ چکے تھے۔ ڈاکٹر سارم نے رومال کی مدد سے اس کاغذ کی تہوں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا۔ اس کے ماتھے پر ابھی تک غصے اور نفرت کی گہری لکیریں موجود تھیں۔ کاغذ جیسے ہی پورا کھلا، ڈاکٹر سارم کی نظر اس پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی۔ وہ کوئی ڈاکٹر کا نسخہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بھیک مانگنے کی درخواست تھی، بلکہ وہ ایک پرانا اور بوسیدہ قانونی اقرار نامہ تھا۔ ڈاکٹر سارم کی چوڑی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی اور ان پڑھ سا بھکاری اس کے دفتر میں ایک پرانا قانونی کاغذ کیوں چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نے اپنی نظریں اس کاغذ پر جمائیں اور اس کی بوسیدہ اور وقت کے ساتھ دھندلی ہوتی ہوئی تحریر کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے اس کی آنکھیں ان الفاظ کو پڑھ رہی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا۔ اس کا وہ سرخ اور غصے سے بھرا ہوا چہرہ اب زرد پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں اور اس کے مضبوط ہاتھوں میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی جو کاغذ کو پکڑے ہوئے تھے۔ وہ تحریر کوئی عام تحریر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا ظالم اور ناقابل فراموش معاہدہ تھا جو آج سے 25 سال پہلے لکھا گیا تھا، جب ڈاکٹر سارم ایک انتہائی غریب، لاچار اور بے بس طالب علم ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کے پاس طب کی تعلیم حاصل کرنے اور فیس ادا کرنے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوٹ کر بکھرنے کے بالکل قریب تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ راتوں کو بھوکا سوتا تھا اور دن میں سڑکوں کی خاک چھانتا تھا کہ کوئی اسے قرض دے دے تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے،
لیکن اس کی غربت دیکھ کر کسی رشتہ دار یا دوست نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اس وقت ایک گمنام اور رحم دل انسان اس کی تاریک زندگی میں ایک روشنی کے فرشتے کی طرح آیا تھا، جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور اپنی خاندانی زمین بیچ کر سارم کی پڑھائی کا سارا خرچ اٹھایا تھا۔ اس کاغذ پر اسی گمنام شخص کے ساتھ کیا گیا وہ وعدہ درج تھا جو سارم نے اپنے لڑکھڑاتے ہاتھوں اور آنسوؤں کے ساتھ لکھا تھا کہ اگر وہ اس کے پیسوں سے پڑھ کر ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا تو وہ اپنی ساری زندگی غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں کا مفت علاج کرے گا اور کبھی کسی مفلس کو اپنے ہسپتال کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس یاد کے ذہن میں آتے ہی سارم کو اپنے وہ تمام پرانے دن یاد آنے لگے جب وہ مفلسی کی چکی میں پس رہا تھا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ وہ دن جب اسے دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی اور وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھتا تھا۔ آج وہ اس سب کو فراموش کر چکا تھا۔ وہ دولت اور شہرت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی اصلیت یاد ہی نہ رہی۔ ڈاکٹر سارم کی سانسیں ایک دم تیز ہونے لگیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اس قدر بے قابو ہو چکی تھی کہ اسے اپنے سینے میں شدید درد اور گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کی نظر اس کاغذ کے بالکل نچلے حصے پر گئی جہاں خون کے تازہ دھبوں کے بالکل ساتھ دو دستخط موجود تھے۔ ایک دستخط خود ڈاکٹر سارم کے اپنے تھے جو اس نے 25 سال پہلے ایک غریب طالب علم کی حیثیت سے کیے تھے، اور دوسرا دستخط اس شخص کا تھا جس نے اپنی ساری دولت اور اپنا سارا مستقبل اس پر لٹا دیا تھا۔ ڈاکٹر سارم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے وہ ہاتھ جن میں آپریشن کے دوران کبھی کوئی لرزش نہیں آتی تھی، اب اس قدر بے دردی سے کانپ رہے تھے کہ وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب وہ بھکاری اس کے دروازے پر آیا تھا، اس کی خون آلود آنکھیں، اس کا کمزور جسم اور اس کی وہ پروقار خاموشی جس میں کوئی گلہ یا شکوہ نہیں تھا، ڈاکٹر سارم کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کی طعنہ اور گالیاں سن کر بھی خاموش کیوں تھا، کیونکہ وہ کوئی بھکاری نہیں تھا، وہ کوئی لاوارث انسان نہیں تھا، بلکہ وہ وہی گمنام محسن تھا جس کے ٹکڑوں پر پل کر سارم آج اس شہر کا سب سے بڑا اور امیر ڈاکٹر بنا تھا۔ ڈاکٹر سارم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا جسم ایک شدید جھٹکے کے ساتھ کرسی پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے پر سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ اس کے کانوں میں اپنی ہی وہ گرجدار آوازیں اور تلخ گالیاں گونجنے لگیں جو اس نے چند لمحے پہلے اس محسن کو دی تھیں جسے اس نے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہسپتال سے باہر کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے کا ظالمانہ حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر سارم کا تکبر، اس کا جھوٹا غرور، اس کی ساری دولت اور اس کی ساری کامیابی ایک ہی لمحے میں راکھ کے ڈھیر کی طرح خاک میں مل چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اس کے سینے سے کھینچ کر باہر نکال لیا ہو۔ وہ اپنی کرسی سے ایک پاگل اور دیوانے انسان کی طرح اٹھا۔ اسے اب نہ اپنے مہنگے لباس کی پرواہ تھی، نہ اپنی شان و شوکت کی، اور نہ ہی اپنے جھوٹے وقار کی۔ وہ اپنے دفتر کا دروازہ کھول کر پاگلوں کی طرح باہر طویل راہداری میں بھاگا۔ ہسپتال کا عملہ اور خادمائیں اپنے اتنے مغرور اور سخت گیر ڈاکٹر کو اس طرح بدحواس، ننگے سر اور پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران اور خوفزدہ رہ گئے۔ ڈاکٹر سارم نے برقی زینے کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف اندھا دھند دوڑ لگا دی۔
وہ گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا ہوا ہسپتال کی نچلی منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ دردناک چیخ نکل رہی تھی کہ اسے روکو، اسے جانے مت دو۔ وہ ہسپتال کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا تو باہر طوفانی بارش اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ سردی کی شدت سے خون جم رہا تھا اور آسمان پر کڑکتی بجلی رات کی تاریکی کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ لیکن ڈاکٹر سارم کو اس طوفان اور سردی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہسپتال کے محافظوں پر درندوں کی طرح چیخا کہ وہ بوڑھا بھکاری کہاں گیا۔ محافظوں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ہسپتال کے باہر سڑک کی طرف اشارہ کیا، جہاں گپ اندھیرا اور بارش کا طوفان تھا۔ ڈاکٹر سارم بارش میں بھیگتا ہوا کیچڑ سے بھری سڑک پر دوڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو اور بارش کا ٹھنڈا پانی مل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ گلیوں اور سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، اندھیرے میں ہر طرف اس بوڑھے شخص کو تلاش کرتا رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے ذلیل، کمینہ اور گھٹیا انسان لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا اور اس کے قدم کیچڑ میں پھسل رہے تھے، لیکن وہ گر کر دوبارہ اٹھتا اور اسی پاگل پن اور جنون کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا۔ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا اور کیسے اس نے بے رحمی سے اسے دھتکارا تھا۔ اسے اپنا وہ وعدہ یاد آ رہا تھا جو اس نے اس پرچی پر لکھا تھا اور جسے وہ دولت کے نشے میں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہر گزرنے والے سائے کو وہ بھکاری سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا اور مایوس ہو کر دوبارہ کسی دوسری سمت بھاگنے لگتا۔ اس کی چیخیں طوفان کے شور میں دب رہی تھیں۔ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر معافی کی التجائیں کر رہا تھا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ کافی دیر تک سڑکوں پر پاگلوں کی طرح بھاگنے اور تلاش کرنے کے بعد اس کی نظر ہسپتال سے کچھ فاصلے پر کوڑے کے ایک بڑے اور غلیظ ڈھیر پر پڑی، جہاں ایک خستہ حال جسم بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ڈاکٹر سارم کی دل خراش چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا اس بوڑھے کے ڈھیر کے پاس پہنچا۔ وہاں وہی بوڑھا شخص بے حس و حرکت پڑا تھا۔ بارش کا پانی اس کے زخموں سے بہنے والے خون کو دھو کر سڑک پر پھیلا رہا تھا اور اس کے سفید بال کیچڑ میں لتھڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر سارم گھٹنوں کے بل اس گندی زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنے قیمتی کوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کیچڑ اور گندگی سے بھرے ہوئے سرد وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے اس بوڑھے شخص کا خون آلود اور گیلا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ دولت اور غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ منتیں کر رہا تھا کہ اس کا محسن اپنی آنکھیں کھولے۔ وہ اپنا سارا ہسپتال، اپنی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دے گا، اس کا ہر علاج کرے گا، اس کے پاؤں دھو کر پیے گا۔ لیکن وہ بوڑھا شخص اب اس دنیا کی ہر تکلیف، ہر ذلت، ہر بھوک اور ہر درد سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ ڈاکٹر سارم اس سرد اور طوفانی رات میں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا، اس بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگائے روتا رہا۔ اس کی ساری شہرت، اس کا سارا جھوٹا غرور اور اس کی بے پناہ دولت اس کے کسی بھی کام نہ آ سکی، کیونکہ آج اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اس محسن کو موت کے تاریک منہ میں دھکیل دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بنا تھا۔ اور وہ پرچی جو ہسپتال کے اس پرتعیش دفتر کی میز پر پڑی تھی،
وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ڈاکٹر سارم کے ضمیر کی موت کا پروانہ تھا، جس کے آخری حصے پر لکھا تھا کہ سارم میرے بچے، میں نے تمہاری تعلیم کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا۔ آج میرے پاس نہ تو گھر ہے اور نہ ہی علاج کے لیے پیسے۔ مجھے ایک جان لیوا بیماری ہے اور آخری وقت میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی علاج یا پیسہ نہیں چاہیے تھا، بس یہ دیکھنا تھا کہ میرا بچہ کتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ میں خوش ہوں کہ تم ایک بڑے انسان بن گئے ہو۔ میری موت کا غم مت کرنا۔ تمہارا گمنام محسن۔ یہ الفاظ یاد کرتے ہی ڈاکٹر سارم کا سینہ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے محسن کے سر اور بے جان چہرے پر گر رہے تھے، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ شخص جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا محسن تھا، اب اس کی باہوں میں مردہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر سارم کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنی جوانی میں غریبی کے دن کاٹے تھے، جب اس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہوتے تھے، اور کس طرح ایک اجنبی کے پیسوں نے اس کی تاریک زندگی ہی بدل دی تھی۔ اس نے اس گمنام محسن کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ خط کے ذریعے پیسے بھیجتا تھا اور اس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی تاکہ سارم پر کوئی احسان کا بوجھ نہ رہے۔ لیکن آج جب وہ محسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، بیماری اور غربت کی وجہ سے بھکاری بن چکا تھا، تو وہ سارم کے پاس آیا تھا، اور سارم نے اپنی اندھی دولت کے غرور میں اسے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بارش اور تیز ہو گئی تھی اور آسمان پر چمکنے والی بجلی کی روشنی میں ڈاکٹر سارم کا بھیگا ہوا اور روتا ہوا چہرہ کسی مجرم کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا رہا اور اس کا وجود سردی اور شدید روحانی دکھ سے کانپتا رہا۔ ہسپتال کا عملہ اور کچھ محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے طوفان میں باہر آئے، اور اپنے اتنے بڑے ڈاکٹر کو کوڑے کے ڈھیر پر ایک بھیکاری کی لاش کو سینے سے لگائے دھاڑیں مارتے دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ڈاکٹر سارم نے اپنے محافظوں کو روتے ہوئے چیخ کر کہا کہ یہ کوئی بھکاری نہیں ہے، یہ اس کا محسن ہے، جس نے اسے زندگی دی تھی اور اس نے خود اس کی جان لے لی۔ ڈاکٹر سارم نے اس کیچڑ میں لتھڑی ہوئی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اسی گندگی کے ساتھ اپنے اسی ہسپتال کے اندر داخل ہوا، جہاں کچھ دیر پہلے وہ غریبوں کے داخلے کو گناہ سمجھتا تھا۔ ہسپتال کا تمام عملہ حیرت اور صدمے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر سارم سیدھا اپنے اس شاندار دفتر میں گیا اور اس لاش کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اس نرم اور مہنگے صوفے پر لٹا دیا، جس پر کبھی کوئی عام انسان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے وہ پرچی دوبارہ اپنے سینے سے لگا لی اور ساری رات اس بے جان جسم کے پاس فرش پر بیٹھا روتا رہا۔ اس کی روح اس قدر زخمی ہو چکی تھی کہ اسے اپنی سانس لینا بھی ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب ہسپتال میں کام شروع ہوا تو ڈاکٹر سارم ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک اور غرور ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس محسن کی انتہائی شاندار طریقے سے تدفین کا انتظام کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں اتارا۔ تدفین کے بعد وہ سیدھا ہسپتال واپس آیا اور اس نے اسی رات ہسپتال کی انتظامی کمیٹی کو بلایا اور ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر سارم نے اپنی ساری جائیداد، اپنے تمام کھاتے اور اس ہسپتال کی مکمل ملکیت اس گمنام محسن کے نام پر وقف کر دی۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس ہسپتال میں کسی امیر کا علاج نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہسپتال صرف اور صرف غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں کے لیے ہوگا۔ اس نے ہسپتال کے باہر لگے ہوئے اس بڑے بورڈ کو اتروایا
جس پر اس کا نام سنہرے حروف میں لکھا تھا، اور اس کی جگہ ایک سادہ سا بورڈ لگوایا جس پر لکھا تھا گمنام محسن کا ہسپتال۔ ڈاکٹر سالم نے اپنی باقی تمام زندگی اسی ہسپتال میں ایک عام سے ڈاکٹر کی طرح گزاری۔ وہ اپنے پرتعیش دفتر سے نکل کر ہسپتال کے عام کمروں میں بیٹھنے لگا۔ اس نے اپنے تمام قیمتی لباس ترک کر دیے اور انتہائی سادہ کپڑوں میں ملبوس رہنے لگا۔ وہ ہر غریب مریض کے پاس خود جاتا، ان کا حال پوچھتا، ان کے زخم دھوتا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا علاج کرتا، کیونکہ اسے ہر غریب مریض میں اپنا وہ محسن نظر آتا تھا جسے وہ کبھی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ اس نے ہسپتال کے تمام سخت گیر محافظوں کو نکال دیا تاکہ کوئی بھی لاچار اور مفلس انسان اس ہسپتال میں داخل ہونے سے نہ ڈرے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس ایک رات کے پچھتاوے میں گزرا، اور وہ پرچی ہمیشہ اس کے دل کے قریب اس کی جیب میں رکھی رہی، جو اسے ہر روز یہ یاد دلاتی تھی کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اسے کبھی اپنی اوقات اور اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تکبر اور غرور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کے پاس رونے اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ڈاکٹر سالم کی یہ دردناک اور سبق آموز کہانی پورے شہر میں ایک عظیم مثال بن گئی۔ لوگ اسے اب مغرور ڈاکٹر کے نام سے نہیں بلکہ غریبوں کے مسیحا کے نام سے جاننے لگے۔ لیکن ڈاکٹر سالم جانتا تھا کہ وہ کوئی مسیحا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا مجرم ہے جو اپنی باقی زندگی صرف اپنے ایک گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں گزار رہا ہے۔ اس نے مرتے دم تک کبھی چین کی نیند نہیں سوئی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اس کوڑے کے ڈھیر پر جاتا اور وہاں بیٹھ کر روتا رہتا جہاں اس کے محسن نے آخری سانس لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہمیشہ تازہ رہتا، اور اس کے کانوں میں اس بھکاری کی پروقار خاموشی گونجتی رہتی۔ اس ہسپتال کا دروازہ پھر کبھی کسی غریب کے لیے بند نہ ہوا، اور وہ ہسپتال واقعی ان بے سہارا لوگوں کی پناہ گاہ بن گیا جنہیں دنیا دھتکار دیتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر سالم کا دل کبھی پرسکون نہیں ہوا۔ وہ اپنی آخری سانسوں تک غریبوں کی خدمت کرتا رہا، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے ندامت کے آنسو کبھی خشک نہ ہو سکے۔ انسان کو زندگی میں کبھی بھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنی اوقات بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو قدرت اسے ایک ایسی عبرتناک سزا دیتی ہے جس کا دکھ اور پچھتاوا ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دولت، شہرت اور دنیاوی رتبہ محض عارضی چیزیں ہیں، لیکن انسان ان مادی چیزوں کی چمک دمک میں اندھا ہو کر اپنے ان رشتوں اور محسنوں کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے جن کی قربانیوں کی بدولت وہ اس اعلیٰ مقام تک پہنچا ہوتا ہے۔ کہانی میں ڈاکٹر سالم کا غرور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہری حلیہ اور پھٹے پرانے کپڑے کسی انسان کی اصل قدر کا تعین نہیں کرتے۔ جس بوڑھے کو وہ غلیظ بھکاری سمجھ کر دھتکار رہا تھا، در حقیقت وہی اس کی زندگی کا سب سے عظیم محسن تھا، جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسے ڈاکٹر بنایا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاس ہے کہ احسان فراموشی دنیا کا سب سے بھیانک گناہ ہے، اور جس انسان کے دل میں اپنے محسن کے لیے شکر گزاری کا جذبہ نہیں، وہ چاہے کتنی ہی دولت کما لے اندر سے ہمیشہ غریب اور کھوکھلا رہتا ہے۔ قدرت ہر شخص کو سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے، لیکن جب تکبر کے نشے میں وہ اس موقع کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر اس کے حصے میں صرف ندامت کے آنسو آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عروج کے وقت ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے غربت اور لازوال کے دنوں میں ہمارا ہاتھ تھاما تھا۔ زندگی کا اصل مقصد محض مال اکٹھا کرنا نہیں
بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا اور دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا ہے۔ جو شخص غریبوں اور لاچاروں کے لیے دل میں رحم نہیں رکھتا وہ بدترین انسان ہے۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ہر اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہماری زندگی میں آسانی پیدا کی ہو، کیونکہ جب تکبر کا شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کی کرچیاں انسان کی اپنی ہی روح کو زخمی کر دیتی ہیں، اور وہ زخم وقت گزرنے کے ساتھ بھرنے کی بجائے مزید گہرے ہوتے ہیں۔ کہانی کا پیغام یہی ہے کہ انسان بنیں اور انسانیت کا احترام کریں تاکہ کل کسی کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنے کیے پر خون کے آنسو نہ رونے پڑیں۔